تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. ساری کائنات مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلے خالق ہیں. جتنی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سب مخلوق ہیں اور ان میں سے کوئی کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہمیں جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، کاریگری، فیکٹریاں، صنعتیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ذرہ بھی کوئی اپنے آپ سے پیدا نہیں کر سکتا. ایک مکھی کا پر بھی اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں بنا سکتے ہو. اس لیے ساری کائنات کے خالق وہی ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہی
سب سے بہتر جانتی ہے کہ اس کائنات کا کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، بلکہ انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے فائدے سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ اور نقصان وقت کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے انسانوں میں آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہے اور اس نے اپنے لیے ایک چیز کو فائدہ سمجھ رکھا ہے۔ جبکہ دوسرے آدمی اس کو بالکل فائدہ نہیں سمجھتے، تو ان کو تو ایک شخصی تصور ہوتا ہے کہ یہ چیز میرا فائدہ ہے، یہ میرے نقصان کی چیز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل فائدہ اور اصل نقصان وہ ہے جو رب العالمین بتائیں کہ یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے، وہ بالکل 100% ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے رب نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے تمدنی زندگی عطا فرمائی، یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور معاملات کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع فرمائے کہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنے ہیں اور اس طریقے سے نہیں کرنے ہیں۔ اس طرح معاملہ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، اس طرح معاملہ کرنے میں تمہارا نقصان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور ان تمام معاملات میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ بات بھی پہلے میں واضح کر چکا ہوں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات تو دین کا ایک شعبہ ہے، اور عبادات کے علاوہ عقیدے کے بعد عبادات کے علاوہ 4 اور شعبے ہیں جس میں پوری زندگی آ جاتی ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور وہ دین ہے، ان پر چلنا بھی ضروری ہے، جن میں سے معاملات ہیں، کاروبار، لین دین، یہ معاشرت ہے، اخلاق ہیں، سیاست اور حکومت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار کے طریقے بھی سکھائے اور بعض طریقوں کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، اور بعض طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ وہ چیزیں، وہ طریقے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ایک سود ہے۔ ربا اور سود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے یہود و نصارہ میں بھی رائج تھا۔ قرآن کریم میں 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری پاکیزہ اور حلال غذائیں بھی حرام کر دی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک تو وہ ظلم کیا کرتے تھے، دوسرا وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کو حق بات، صحیح دین پر چلنے سے، توحید پر چلنے سے روکتے تھے، اور تیسری ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا سود کھانے سے، اور چوتھی غلطی یہ کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیتے تھے، دھوکے سے، چوری سے، ڈاکے سے لوگوں کا مال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان یہودیوں کے لیے
جہنم کا عذاب، رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو معلوم ہو کہ سود خوری کی لعنت آج کی نہیں ہے، سود خوری یہود و نصارہ کے زمانے میں بھی تھی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ سود تھا، عام تھا کاروبار، سودی کاروبار۔ اسلام نے انسانی ضرورتوں، مصلحتوں کا بہت لحاظ رکھا، اور جس چیز کی اندر انسان کی مصلحت تھی، ضرورت تھی، ان کو جائز قرار دیا، فائدہ تھا اس کو جائز قرار دیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت عام تھا اور لوگ اس میں بہت مبتلا تھے، شریعت مطہرہ نے سود کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں فرمائی اور اس کو قطعی طور پر حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی اعلان فرمایا کہ آج سے پہلے جتنے سودی معاملات کر چکے ہو اور ان کا لین دین باقی ہے، آئندہ سود نہیں لیا جائے گا اور نہ دیا جائے گا، بلکہ جس کا بھی کسی پر سود ہے نا وہ ختم ہے، اصل رقم اس کو ملے گی اور سود کی رقم نہیں ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ سود تھا، ان لوگوں کے ذمے بہت زیادہ سود کی رقم چڑھی ہوئی تھی جو سود کے طور پر انہوں نے لینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں اپنے چچا کے سود کے بارے میں، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ یہ دوسروں کے لیے احکام ہے اور اپنے گھر میں اس کے نہیں۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا کے جتنے سود لوگوں کے ذمے ہیں وہ سب ختم ہیں، صرف اصلی رقم میرے چچا کو واپس کی جائے اور سودی رقم معاف، ختم ہو گئی۔ تو بہرحال شریعت مطہرہ نے اس کو بدترین حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں۔ اسلام کو آئے ہوئے آج 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سود کی لعنت سے آج بھی ہم نہیں چھوٹے اور آج بھی ہم سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس سودی لعنت کی یعنی اس کی حرمت اور اس کی برائی بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر بدکاری فحاشی کا کوئی اڈا ہو تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمارے دل میں ایک نفرت سی آ جائے گی کہ دیکھو یہ بے حیائی کی جگہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے دل میں جھوٹ کی ذرا سی نفرت آتی ہے کہ دیکھو یہ جھوٹ جگہ ہے۔ ایسے ہی جتنے گناہ ہیں کہیں نہ کہیں دل شرماتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار، سودی بینکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے دل سے اس کی وہ نفرت بھی ختم ہو چکی ہے۔ سر عام ہمارے کاروباری معاملات میں سب سے زیادہ کردار بینکوں کا ہے، اور ان بینکوں کا ہماری پوری معیشت پر ایک طرح سے قبضہ ہے جو سودی بینکاری ہے، اور اس نے آج ہمیں ہر اعتبار سے تباہ کر دیا ہے۔ آج ہمارا ملک سودی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اور دن بدن سود بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن سود بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کروڑوں میں نہیں بڑھتا، اب تو اربوں میں بڑھتا ہے، اربوں میں۔ اور جب تک ہم سود کی لعنت سے اپنے آپ کو باہر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سکھ اور چین نہیں پا سکتے ہیں، بحیثیت ایک قوم سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے کسی شیطان نے، جن بھوت نے اس کو خبتی بنا کر دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی جن بھوت کسی پر سوار ہو جائیں اور اس کو اپنے قابو میں کر لیں اور وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی پتھر مار رہا ہے تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس طرح وہ پاگل اور دیوانے ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن پاگل ہوں گے، کیونکہ بعض پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں دیوانے، تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے تو پڑے ہوئے ہیں، پاگلوں کی طرف پڑے ہوئے۔ فرمایا نہیں، جس طرح سود خور نے سودی نظام کو عام کیا اور پورے معاشرے میں عام کیا، ایسے ہی قیامت کے دن سود خور کو آرام نہیں ملے گا۔ وہ جس پر جنات لگ جائے نا، وہ جن والا جو بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، ایسے ہی بھاگیں گے۔ اور دوسرا یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ سود خور جو ہے وہ پاگل ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہ جب آدمی پاگل ہی ہو گیا تو اس کو تو کچھ اچھے برے کا پتہ نہیں ہے، تو چلو جان چھوٹ کے بھی بہت سارے لوگ اپنے آرام کے لیے اپنے آپ کو نشہ پی کر لیتے ہیں تاکہ سکون مل جائے، تو یہ بھی پاگل ہوگا تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اپنے اچھے برے کا، نفع نقصان کا، تکلیف کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح پاگل ہو، اللہ نے فرمایا یہ ایسے خبتی دیوانہ ہوگا جس کو جن لگ جائیں، ہوش حواس ہوں گے، تکلیف کا احساس ہوگا، لیکن پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا اور کہنے لگا انما البیع مثل الربا، ارے یہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سود، ربا، سودی معاملات اور کاروبار ایک ہی طرح تو ہیں۔ کاروبار میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں پھر مہنگی بیچتے ہیں، تو اسی طرح آپ پیسوں کو بھی مہنگا بیچ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ اس کو مہنگا بیچتے ہیں، مطلب مقروض کو دے دیں اور اس کو دے دیں سال کے بعد تم اس سے ڈبل دے دینا مجھے، یا اتنا % سود دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ رب العالمین کے قانون کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا۔ حالانکہ عام کاروبار میں اور سودی نظام میں فرق ہے۔ عام کاروبار جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور سودی معاملات جو قرض پہ سود ہوتا ہے وہ انسانی ضرورت کی چیز نہیں ہے، وہ انسان کے استعمال کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو پیسے جو ہے نا یہ وسائل ہیں، پیسوں کے ذریعے سے آپ غلہ خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، مٹیریل خریدتے ہیں اور ان کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ کراچی میں بتائیں کسی نے کوئی پیسوں کی بلڈنگ بنائی ہے، پیسے روپے نیچے اوپر رکھ کر اس سے مکان بنا لیا ہو؟ ہاں، سونے جو ہے وہ درہم اور دینار کی بلڈنگ بنائی ہو۔ درہم اور دینار کی تو بلڈنگ نہیں بنتی نا، بھوک لگ جائے تو کوئی آدمی پیسے کھاتا ہے؟ پیسے تو نہیں کھاتا۔ لوگ کہتے ہیں بھی گدھا بھی پیسے نہیں کھاتا، تو پیسے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پیسوں سے ضرورت نہیں پوری ہوتی، پیسوں کے ذریعے سے کوئی اور چیز خریدیں گے اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو۔ پیسوں سے آپ کھانا خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ کپڑے خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں، یعنی پیسوں سے دوسری چیز خریدیں گے، خود پیسے کام کے نہیں ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اب پیسے جب دوسری چیزوں کے خریدنے کے وسائل اور ذریعہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود پیسوں پر تجارت سے منع فرمایا ہے کہ پیسوں پہ تجارت مت کرو، دوسری چیزوں پہ تجارت کرو۔ لیکن یہ عقلی جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ ایک طرف تو تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اس کو خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، ساری کائنات کا وہ اکیلا متصرف ہے۔ اب اس نے کہاں نفع کمانا ہے اور کہاں نفع نہیں کمانا بتا دیا کہ بھئی پیسوں پہ نفع نہیں کمانا، یعنی پیسوں کو دے کر ادھار دے کر اس پہ نفع نہیں کمانا، اللہ نے بتا دیا۔ اور باقی چیزوں پہ نفع کماؤ، گندم بیچ کے نفع کماؤ، چاول بیچ کے نفع کماؤ، فرنیچر بیچ کے نفع کماؤ، جوتے بیچ کے نفع کماؤ، کپڑا بیچ کے نفع کماؤ، لیکن یہاں پہ نفع نہیں کمانا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا اور ایک چیز کو حرام کیا، اور تمہاری اتنی بڑی جرت، چھوٹا منہ بڑی بات، ناک پانی میں سرین ہوا میں، باتیں اتنی اونچی، اللہ کے مقابلے میں تم باتیں کر رہے ہو کہ جی جیسے کاروبار حلال ہے سود بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور کاروبار کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ بہت ہے۔ اب جب ساری کائنات کے رب نے ساری کائنات کو بنایا، مجھے بھی بنایا، آپ کو بھی بنایا، اور اس نے ہر چیز کو صحیح اندازے سے بنایا۔ میری 2 آنکھیں بہترین بنائی، 2 ہاتھ صحیح اندازے سے بنائے، دونوں پاؤں میں بیلنس برقرار رکھا، دل، دماغ، گردے، سارے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے انسان کے اندر بنایا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں کون سا کام کرنا اچھا اور کون سا کام تمہارے لیے نقصان دہ؟ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ فائدے کی چیز ہے، اور جس کام سے منع کرے وہ نقصان کی چیز ہے۔ اگر انسان میں ذرا سی عقل ہو اور اس ساری کائنات کے نظام کو دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلے میں خیر ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس میں خیر ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے، وہ اس میں خیر نہیں ہے۔ اس کے حرام کرنے میں خیر ہے، اس کے حلال ہونے میں خیر نہیں تھا۔ وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص باز آ گیا تو پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، جاہلیت کے دور کے گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو گناہ کیے، لیکن جو دوبارہ کرے گا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم میں جلیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتے ہیں اور صدقات کو مٹا دیتے ہیں، سود کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ بڑھاتے ہیں، صدقہ بڑھتا ہے، ظاہراً بھی بڑھتا ہے، روحانی اعتبار سے بڑھتا ہے، برکت کے اعتبار سے بڑھتا ہے، فائدے کے اعتبار سے بڑھتا ہے، نسل در نسل بڑھتا ہے، اور سود گھٹتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں بغض و عداوت ہوتے ہیں، اس میں قتل و غارت گریاں ہوتی ہیں، اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں کینسر اور ٹی بی ہوتی ہیں، اس میں ہزاروں قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی حالت آتی ہے کہ اربوں پتی، کروڑوں روپے کا مالک وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ اس جہنم کی آگ کی نحوست ہے جو ہم نے اپنے اوپر جلا رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقہ بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں وہ اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں واللہ لا يحب کل کفار اثیم، ہر ناشکرہ، بد کردار، گناہ گار،
سے اللہ محبت نہیں فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا ناشکرہ کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کا راستہ سمجھنا ہے تو مجھ سے سنو، ان الذین آمنوا، میری مان کر چلو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کو مانا تو اللہ کی بھی مانی کہ جو اللہ فرمانے وہ سچ ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں۔ یعنی اسلام تو ایثار، ہمدردی، قربانی، جس میں دوسرے کے لیے خرچ کرنا ہو، زکوٰۃ ہوں، صدقات ہوں، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور سود خوری میں سراسر درندگی ہے، مجبور بے کس و بے بس کو نوچنا ہے، غریب کو غریب تر بنانا ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، مقروض ہے، وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو میرا قرضہ نہیں، قرضے کے علاوہ آپ نے سود بھی دینا ہے۔ ارے وہ مجبور نہ ہوتا تو آپ کے گھر پہ قرض مانگنے کیوں آتا؟ آپ کہتے ہو میرا قرضہ بھی دو گے اگلے سال اور اتنے پیسے اور بھی بڑھا کے دو گے، پھر اور بھی بڑھاتے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سودی نظام کو حرام کیا، اس لیے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آج تک جو باقی سود ہے آئندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا کہ جو اب تک جو سود لینا دینا ہے وہ ختم کر دو، چھوڑ دو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں کرو تو پھر میری طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کے لیے یہ بات، ادنا ایمان اگر اس کے اندر ہے تو یہ جو آیت ہے نا، یہ اس کے لیے کافی وافی ہے۔ مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پھر سود کا کام کرے۔ اگر پھر بھی کوئی سودی کام کرتا ہے تو حقیقت میں مسلمان نہیں۔ ایک آدمی اپنے رب کو خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتا ہے، اپنا نبی مانتا ہے، امام الانبیاء مانتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اسی نبی سے جنگ کر رہا ہے، اس سے لڑائی کے لیے تیار ہے۔ یہ مانتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والا رب اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، مخلوق میں سب سے بڑا احسان جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں پر۔ آج انہی کی دین، لائے ہوئے دین کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہیں، اور انہی کی لائے ہوئے دین کی برکت سے ہم جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے، اس پر چلیں گے تو جنت ملے گی۔ تو پھر وہی نبی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میرے عزیز بھائیوں، سودی نظام خواہ ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، لعنت ہے، اور ہمیں اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے اور اس سے بیزاری کرنی چاہیے۔ کہیں بھی سودی کاروبار سے پیچھے ہٹیں۔ ہم جب خود میں اور آپ کوشش کریں گے اور سود سے بیزاری کریں گے تو انشاءاللہ یہ جتنے بینک ہیں نا یہ بھی بدل جائیں گے۔ یہ بینک کون چلاتا ہے؟ بینکر نہیں چلاتے، میں اور آپ چلا رہے ہیں۔ بینکوں کو کون چلاتا ہے بھائی؟ کس کے پیسے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیسے ہیں یا بینک والوں کے پیسے ہیں؟ بینک والے تو بیکاری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر بن کر دے دو، آؤ پیسے دے دو۔ میں اور آپ چلا رہے ہیں۔ جتنے حرام کام کر رہے ہیں ہم معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں اور اگر آپ باز آ جائیں
سودی کاروبار، سودی بینک سے بالکل دور ہو جائیں۔ آپ حضرات کو جیسے کہ معلوم ہے الحمدللہ علماء کرام کی اور مختلف دینی سوچ کی حامل جماعتوں کی محنت اور فکر سے، خصوصاً جو سب کے روح رواں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت سے، ان کی فکر سے، ان کی جد و جہد سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے گا، پاکستان میں سودی نظام نہیں چلے گا۔ اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا کہ ہماری حکومت نے اس کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کے ذریعے سے عدالت میں کیس داخل کر دیا تھا، اپیل کر دی تھی کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس پر الحمدللہ آپ جیسے ایمانداروں کی اور خصوصاً ہمارے اکابر علماء کرام، اسلامی تنظیمیں اور خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت بھی حکومتی یعنی جو جماعت ہے اس کے سربراہ ہیں، ان کی جد و جہد اور ان کی محنت سے الحمدللہ حکومت کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ آپ نے جو اپیلیں کی ہیں اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کے ذریعے سے سود کے یعنی یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جو آپ نے اپیل کی ہے اس کو واپس لیں۔ الحمدللہ حکومت نے اعلان کر دیا اور اپنی جو اپیلیں تھیں سودی فیصلے کے خلاف وہ واپس لے لی الحمدللہ۔ اس سے انشاءاللہ امید اور بڑھ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جب میں اور آپ بھی اس پر یعنی داد دیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، حکومت بھی اس کے لیے تیار ہوگی، ہمارے ادارے بھی اس کے لیے تیار ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کے لیے راستہ ہموار ہوگا اور سودی نظام انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور، بلکہ بہت قریب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سودی نظام ہمارے ملک سے ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ جب سودی نظام ختم ہوگا تو انشاءاللہ جو صحیح معاشی نظام ہے، جو اسلام کا نظام ہے، اس سے جو معاشرے میں برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، انشاءاللہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، اس لیے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں سود میں ملوث ہے اور ان سودی بینکوں کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ الحمدللہ اس کے لیے ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ان کے لیے دعا کریں، اور ویسے بھی اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ نے جو ہمیں اسلامی ملک عطا فرمایا جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک میں سیاسی نظام بھی لا الہ الا اللہ والا عطا فرما دے، معاشی نظام بھی لا الہ الا اللہ ہو، معاشرت بھی لا الہ الا اللہ ہو، سیاست و حکومت بھی لا الہ الا اللہ والی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان لوگ جنہوں نے بھی کسی بھی طرح سے محنت کی ہے، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوری امت محمدیہ کی طرف سے اور پاکستان والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائیں اور مزید ان کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں اور جو اس نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائیں، ان کے لیے جو مشکلات ہیں اس راستے میں اللہ ان مشکلات کو دور فرمائیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں کہ ہمارے جو سودی نظام ہے اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ اسلامی معاشی نظام میں اس کو تبدیل فرمائیں۔ وآخر دعوانا مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔